بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم فارسی کے نئے مصادر سیکھیں گے 23 کی تعداد میں، اور ان مصادر کی خصوصیت یہ ہے کہ ان سب کے آخر میں شطن آتا ہے، اور شطن والے مصادر 23 ہیں، اس سے زیادہ مجھے نہیں ملے جتنی میں نے تحقیق کی، اور ان پہ غور کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ گروپ بنا لیے جائیں جن کا مضارع ایک طریقے سے بنتا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ 1 2 3 اور 4 گروپ آ گئے ہیں، یہ نیچے والا ایک گروپ ہے۔ تو ان چاروں پہ ہم غور کریں گے کہ یہ مضارع کیسے بنا ہے۔ ایک تو ہم یہ سیکھیں گے، نمبر 2 ہم حکایت نمبر 9 پڑھیں گے گلستان سعدی کی۔ آپ جانتے ہیں شاہ سعدی رحمہ اللہ کہانی بیان کرتے ہیں اور اس سے ملنے والے درس کو شعروں میں بیان کرتے ہیں، اور شعر یاد ہو جائیں تو پوری زندگی کام آنے والے ہیں۔ تو کوشش کیا کیجئے کہ آپ شعر حفظ کر لیں سمجھنے کے بعد۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آغشتن آلودہ ہونا، آغارد آلودہ ہو، امپاشتن پاٹنا پر کر دینا، جیسے کنویں کے اندر آپ ڈال کے مٹی اس کو بند کر دیتے ہیں تو امپاشتن۔ امپارد مضارع ہو جائے گا۔ انگاشتن معلوم کرنا، انگارد معلوم کرے۔ برداشتن اٹھانا، بردارد اٹھائے۔ پنداشتن معلوم کرنا، پندارد معلوم کرے۔ تو یہ انگاشتن اور پنداشتن مترادف ہو گئے۔ داشتن رکھنا، دارد رکھے۔ کاشتن بونا، کارد بوئے۔ گذاشتن چھوڑنا، گزارد چھوڑے۔ گماشتن مقرر کرنا، گمارد مقرر کرے۔ نگاشتن لکھنا، نگارد لکھے۔ تو نگارد سے آپ جانتے ہیں نامہ نگار یا نگارش استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ نامہ نگار جو اخبار لکھنے والا ہے، خط لکھنے والا ہے، اور گماشتن سے اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ کس کا گماشتہ تھا، یعنی کس نے اس کو مقرر کیا تھا، تو گماشتہ مقرر کیا ہوا یہ استعمال ہوتا ہے۔ گذاشتن چھوڑنا ہوتا ہے، کہتے ہیں فروغ گذاشت معاف، یعنی جو چھوٹی ہوئی چیز ہے، کمی ہو گئی ہے، وہ معاف کیجیے گا۔ اور گزار بھی ہے، دشوار گزار اس سے بنتا ہے۔ کاشتن بونا، کاشتکاری اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کارد درنتی کو بھی کہتے ہیں، چھری کو بھی کہتے ہیں جس سے کٹائی کی جاتی ہے۔ داشتن رکھنا، داشت یادداشت کہتے ہیں، یادداشت وہ کس کی داشتہ ہے، رکھی ہوئی ہے، تو یہ اردو میں مستعمل ہے۔ دارد سے بھی دکاندار، ذمہ دار، یہ دار کا لفظ لاحقہ لگتا ہے تو مختلف ہم اس میں فاعل بناتے ہیں، تو وہ داشتن سے ہی ہے۔ پنداشتن معلوم کرنا، پندارد ہے، پندار کا ہر بت توڑیں گے، تو یہ پنداشت بہت کم استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ برداشتن اٹھانا، کہتے ہیں آپ کے اندر کتنی برداشت ہے، یعنی آپ کتنا اٹھا سکتے ہیں، تو حاصل مصدر برداشت استعمال ہوتا ہے۔ اور بردارد اس کا مضارع ہے، جیسے فرما بردار، مال بردار یعنی بوجھ اٹھانے والا، فرما بردار فرمان اٹھانے والا، تو علم بردار پرچم اٹھانے والا، تو اس سے کتنے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ انگاشتن معلوم کرنا، انگارد معلوم کرے، تو اس سے تو ملتا جلتا اردو میں مجھے نہیں ملا۔ امپاشتن اور آغاشتن یہ بھی فارسی میں مستعمل ہے، اردو میں بہت کم ہے۔ تو اردو اور فارسی کا ذخیرہ آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اردو نے بہت سارے الفاظ فارسی سے لیے ہیں، اردو ایک لشکری زبان ہے، کئی زبانوں کے الفاظ اس زبان میں موجود ہیں۔ اب ان کا مضارع بنانے کا ایک طرح کا لگ رہا ہے، جیسے دیکھیں نا الف ر دال سب کے آخر میں آ رہی ہے، الف ر دال، دال مضارع کی ہے اور شروع میں الف ر۔ گویا ہم شطن ہٹائیں گے تو ر دال لگائیں گے یا الف ر دال لگائیں گے۔ اب دیکھیں آغشتن سے ہم نے شین تے نون ہٹا دیا تو آگے ارد لگا دیا، اغارد بن گیا۔ ہم پاشتن سے
अम्पारद बन गया, अंगाष्टन से अंगारद बन गया, यानी शतन आ जाए मसदर के आखिर में। तो 10 मसदर ऐसे हैं जिनका मुजारे इस फार्मूले पे बन जाता है कि शतन को हटा के अलिफ रे दाल लगा दें। दूसरा सेट ये है ज़्यादा, रिश्तन कातना रीसद काते। तो रिश्तेदारी कहते हैं रिश्तेदार, यानी जिससे हमने बल दे के अपने आप को बांधा हुआ है, कसा हुआ है, तो सरिश्ता भी इसी के कहते हैं। कि ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ तंद और धागे जोड़ के कपड़ा बनाया जाता है, तो ये एक रिश्ता है कि एक धागे का दूसरे से रिश्ता जुड़ गया। इसी तरह इंसानों के भी रिश्ते हैं। सरिश्तन गूंदना सिरशद मुजारे है, कुश्तन मारना कुशद मुजारे, किश्तन बोना किशद मुजारे, हिश्तन छोड़ना हिश्तद मुजारे। अब ये 5 मस्तर ऐसे हैं जिनका मुजारे मिलता जुलता के ते नून को हटा के ये दाल लग गई है, सरिश्तद, सरिश्तन से सिरशद बन गया है। कुश्तन में भी शीन रहने दी है, तन हटा के दाल लगा दी है, कुशद बन गया। किश्तन में भी तन हटा के दाल लगा दी मुजारे की, किशद बन गया। हिश्तन में जो है ना वो सिर्फ नून हटाइए और दाल लगा दिया, हिश्तद बन गया। लेकिन मुजारे का वज़न एक जैसा लगता है तो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, अगरचे इसके अंदर 3 तरीके हैं इस्तेमाल हुआ। अगला एक सेट है बरगश्तन फिरना, बरगर्दद फिरे, कहते हैं वो बरगश्ता हो गया, यानी फिर गया, मुड़ गया है, उसने अफरार इख्तियार किया है। गश्तन हो जाना, गर्दद हो जाए। तो गश्तन गश्त किया करते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, यानी बाज़ारों में फिरते थे और होते थे, इसका माना फिरना भी है और होना भी है। नूश्तन लपेटना, एक होता नविश्तन ये लिखना, और यह है नूश्तन लपेटना। नवर्दद इसका मुजारे है, नवर्दीदन भी मसदर आता है और नूश्तन भी आता है, और दोनों का मुजारे नवर्दद, जैसे सहरा नवर्दी, यानी सहरा को तय करना, लपेटना। ये एक आखिरी सेट है, इन सब का मुजारे मुख्तलिफ आ रहा है, अगरचे इन सब के आखिर में शतन है। देखें, बरिश्तन भूनना, बिरियद भूने, शायद इसी से बिरयानी बना हुआ है, ये जो चावल की किस्म पकाते हैं डिश बिरयानी, तो वो हम भुने हुए चावल खाते हैं। नबिश्तन लिखना, नवीसद मुजारे लिखे, और नविश्तन भी आता है, नबिश्तन भी आता है, दोनों का एक ही माना है और एक ही मुजारे है। अफराश्तन बुलंद होना, अफराजद इसका मुजारे है, और गुज़िश्तन गुज़रना, और गुज़रद मुजारे है, गुज़र जाओ या गुज़िश्ता अय्याम, ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे पास 23 मसादिर का ज़ख़ीरा बढ़ गया है, इसको आप याद कर लीजिए। ये आगे इबारात में इन्हीं में से कोई ना कोई मस्दर और उसका बना हुआ फ़ेल इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम हिकायत नंबर 9 पढ़ेंगे। हुरमुज़ एक बादशाह है जो नौशेरवान का बेटा है। नौशेरवान तो अदल के नाम से मशहूर हुए, अब उसका बेटा आया है हुकूमत पे, तो उसने अपने वज़ीरों को कैद कर दिया है। लोगों ने पूछा कि इनका क्या कसूर है, कहता है मुझे पता तो नहीं है कि इनकी क्या गलती है, अलबत्ता मुझे इतना अंदाज़ा है कि ये मेरी हुकूमत को पसंद नहीं करते। जैसे मेरे बाप को पसंद करते इस तरह ये मुझे नहीं चाहते, तो मुझे डर है कि जब मुझे नहीं चाहते तो फिर ज़रूर मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश करेंगे, मारेंगे। तो मैंने ख़तरे को पहले ही भांप लिया और इनको कैद कर दिया ताकि ना ख़तरनाक रहें और ना मुझे ख़तरा मोल देना पड़े। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं और इसका तर्जुमा करते हैं। हुरमुज़ रागुफ्तैन, हुरमुज़ से कहा लोगों ने, ये माजी का सीगा है जमा का। वज़ीरान पिदर रा चे ख़ता दीदी, बाप के वज़ीरों में क्या ख़ता देखी है तूने, क्या गलती देखी है। दीदी हाजिर का सीगा, दीदन मज़दर से, कि बंद फरमूदी, कि आपने बंद फरमा दिया है। या का माना है आप या तू, कि आपने उनको बंद कर दिया, कैद कर दिया। गोफ्त हुरमुज़ बोला, ख़ताई मालूम न कर दें, कोई ख़ता तो मैंने मालूम नहीं की, मुझे कोई गलती तो नहीं इनमें मिली। यहाँ या जो है ये तनकीर की है, कोई एक भी ख़ता मुझे नहीं मिली। वो लेकिन दीदम, अलबत्ता मैंने देखा है
کہ محبت من در دل ایشان بے کران است، کہ میرا جو ہے میری ہیبت، محبت من میری ہیبت اور میرا ڈر اور خوف در دل ایشان ان کے دلوں میں بے کران است، اس طرح اتنے ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بے کران ہے، بہت زیادہ ہے۔ وہ بر عہد من اعتماد کلی ندارند، اور میرے زمانے پر یا میری حکومت پر کلی طور پر اعتماد نہیں رکھتے، ان کو میری حکومت پر مکمل بھروسہ نہیں ہے۔ ترسیدم، اب میں ڈر گیا ہوں، از بیم اور گزندے خیش، اپنے تکلیف کے ڈر سے، آہنگے ہلاک من کنند، کہ میرے ہلاک کا ارادہ کریں گے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرا بڑا خوف ہے ان پہ، تو اس ڈر سے کہیں میرا ساری نہ کچل دیں، اس لیے میں نے ان کو بند کر دیا۔ پس قول حکما را کار بستم، میں نے حکما کے قول کو کام میں باندھا ہے، یعنی ان پر عمل کیا ہے، حکیموں اور داناؤں کی بات پر عمل کیا ہے کہ گفتہ اند جو کہ انہوں نے کہی ہے۔ تو حکیموں نے کیا کہا ہے، حکما نے، از آن کزتو ترسد، اس سے جو تجھ سے، کزتو کہ از تو تھا تو بن گیا کہ کا معنی جو، اس میں موصولہ ہے، اور اس کی مختصر شکل جو ہے وہ کاف رہ گئی ہے۔ اس سے جو تجھ سے ڈرتا ہے، بترس تو بھی ڈر، خوف کھا، اے حکیم، اے دانا آدمی، سمجھدار آدمی، جو تجھ سے ڈرتا ہے تو اس سے ڈر۔ وگر باچو اوسد برائی بجنگ، وگر مانے وگر، اگرچہ، یہاں اگرچہ کا معنی ہے اگر گر ور، وگرنا، چوں، چوں، یہ تمام حروف شرط ہیں۔ اگرچہ، با ساتھ، چو جیسے، او اس، یہ اصل میں چون او تھا، اس کو نسخوں میں چنو بھی لکھا گیا ہے، چون او کو مختصر کر کے چنو بھی لکھا گیا ہے، اور اس کو چو او بھی لکھا گیا ہے۔ اس جیسے، صد، 100 بھی ہو جائیں، اگر اس جیسے 100 بھی ہو جائیں، بر آئی بجنگ، اور تو فتح پالے جنگ کر کے، ان پر تو فتح پالے جنگ کر کے، اس جیسے بھی ہوں، تب بھی آپ ان سے بچیں اور ڈریں اور ان کو ختم کر دیں۔ یعنی تو اتنا بہادر ہو تو، اور ان کے 100 کے مقابلے میں آ سکتا ہو، تب بھی ان کے غصے سے ڈر، ان کے خوف سے ڈر۔ نہ بینی کہ چون گربا عاجز شود، بر عورت بچوں گال چشم پلنگ، کیا تو نے نہیں دیکھا، نہ بینی، تو نہیں دیکھتا کہ جب بلی، گربا کہتے ہیں بلی کو، عاجز شود، عاجز آ جاتی ہے، ہار جاتی ہے، اور چیتے کے چنگل میں پھنس جاتی ہے، تو کیا کرتی ہے، بر عارض، نکال دیتی ہے، باہر لے آتی ہے، بچنگال، پنجے کے ساتھ، اپنے چنگل کے ساتھ، چشم پلنگ، چیتے کی آنکھ کو، تو وہ اس چیتے پر جھپٹتی ہے اور اس کی آنکھ کو باہر نکال دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر میں نے یہ حملہ نہ کیا تو میں گئی، میں تو ماری گئی، اس لیے مرتی کیا نہ کرتی، وہ چیتے کی بھی آنکھیں نوچ لیتی ہے۔ از آن مار بر پائی رائی زند، اس سانپ سے، مار کہتے ہیں سانپ کو، از آن مار، اس سانپ سے بر پائی، پاؤں پر، رائی، چرواہے کے، رائی کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے چرواہا، جیسے کلکم راعین، تم سب چرواہے ہو، نگہبان ہو، جو چرواہے کے پاؤں پر زند، ڈستا ہے، تو وہ کیوں ڈستا ہے، کہ وہ سانپ کے جو چرواہے کے پاؤں پہ ڈستا ہے، تو سوال ہے کہ وہ سانپ کیوں ڈستا ہے، کہ ترسد، وہ سانپ ڈرتا ہے، سرشرا بکوبت بسنگ، کہ اس کا سر، اس کے سر کو کچل دے گا پتھر کے ساتھ، اس کو پتہ ہے اگر چرواہے نے مجھے دیکھ لیا نا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، میرے سر کو کچل دے گا، اس لیے وہ پھر پیشگی اس پر حملہ کر دیتا ہے، تاکہ میں چرواہے کو تو کاٹ دوں، چرواہا مجھے نہ مارے۔ اس طرح آنے والے خطرے کو پہلے ہی بھانپ کر اس کو ختم کر دینا چاہیے، یہ حکما کا قول ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہو گیا، حکایت نمبر 9 بھی سیکھ لی ہم نے، اور 23 نئے مصادر بھی معنی سمیت جان لیے۔ آخر میں موقع دیا کرتا ہوں اس کا اسکرین شاٹ لینے کا، تو وہ بھی لے لیجیے کیجیے۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔